کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 9 شعبان المعظم ہے، 2 مارچ ہے اور جمعرات کا روز ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں گے. ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے. اس میں ہم شروع سے اول خطبے سے جو ہے اس کا خالص متن، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کی پسندیدہ شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب، رئیس مجلس علماء شیعہ ہند. قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ. اور ہمیشہ کی طرح ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا. اور ہم نے گزشتہ جو ہماری نشست تھی قبلہ کے ساتھ، اس میں ہم نے جو ہے وہ خطبہ نمبر 34 مکمل کیا تھا، اور آج سے انشاءاللہ خطبہ نمبر 35 کا آغاز کریں گے. 35 نمبر خطبے کا، اس میں مولا امیر المومنین نے درپیش آنے والے سخت ترین حالات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور ان کے خلاف جو معاملہ سازشیں رچی گئی تھیں ان کو بیان کیا ہے. تو قبلہ خطبہ نمبر 35 کا متن، ساتھ میں ترجمہ اور تشریح بھی عرض فرما دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے، حاضرون بسم اللہ. جالسون قبلہ تھوڑی سی آواز آپ کی قبلہ رک رہی ہے دوبارہ سے. آج آپ حضرات جی جی قبلہ کنٹینیو کیجیے، بسم اللہ. آج آپ کی خدمت خطبہ نمبر 35. آواز میری پہنچ رہی ہے؟ جی بسم اللہ کنٹینیو کیجیے. آج آپ حضرات کی خدمت میں خطبہ نمبر 35 مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم ترین خطبہ جو تحقیم کے متعلق حسن کائنات اور جلال کائنات مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا تھا. آپ کی خدمت میں یہ خطبہ عرض کر دوں، اور یہ خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے. موسوی صاحب، آپ تک میری اگر آواز واضح پہنچ رہی بلکہ اوضاح، بالکل واضح، تو آپ متوجہ اور ملتفت رہیں، تاکہ یہ کلام کائنات ہے، یعنی مولا کائنات کا کلام، یعنی کلام کائنات. سبحان اللہ. کائنات کے لیے عظیم ترین امام کے جس نے عظیم ترین الفاظ، کلمات اور بیان اور معنی اور مقاصد اور اس کی تعلیقات کو بہترین انداز میں مولا نے پیش کیا. فرماتے ہیں الحمدللہ. اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے موسی صاحب کہ یہ خطبہ کب مولا نے دیا؟ خطبہ اس وقت دیا، اس پر ہم گفتگو کریں گے. یہ متن ذرا مکمل ہو جائے کہ جب مولا کے خلاف سازش کی گئی اور جنگ جمل میں ذلیل ہونے کے باوجود جب ابو سفیان کے بیٹے نے تقریباً 1 سال کے بعد خطرناک معامرہ سازش اور پلاننگ کی، جس کے بعد زمین سوریہ شام کی سرزمین اور عراق کے حدود پر ایک منطقہ واقع ہے جس کو کہتے ہیں رقہ، جہاں زیارت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، جہاں پر حضرت عمار یاسر کی قبر ہے، جس کے لیے نبیوں کے سلطان و سردار نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار تقتلک فئۃ الباغیہ، عمار تم کو ایک باغی
دشمن اور بے دین گروہ تم کو قتل کرے گا، یعنی دشمن اسلام گروہ تم کو قتل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی سے پہلے وحی کر دیا تھا لوگوں کے شعار و شعور تک کہ عمار کے قتل ہونے کے بعد مزاج بشر اور فکر بشر اور دماغ بشر میں یہ بات نہ آ جائے کہ قاتل جو ہے وہ مسلمان ہے، نہیں، قاتل حضرت عمار یاسر کا باغی ہے، یعنی دشمن خدا ہے، دشمن دین ہے، دشمن رسول ہے، دشمن اسلام ہے۔ اب یہ جنگ جو رونما ہوئی زمین سوریہ اور عراق کے بارڈر پہ بالکل یہ اس کے قریب ہے، یہاں پر سازش ہوئی اور جنگ صفین ہوئی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور جنگ صفین میں موسی صاحب نوکے سینا پر قرآن صامت کو بلند کیا گیا۔ اب آپ ذرا امتزاج دیکھیں، اسی جنگ میں نوکے سینا پر قرآن صامت کو بلند کیا گیا، صفین میں باپ نے قرآن صامت کو نوکے نیزہ پر بلند کیا، اور فرات کے پانی کو، فرات چونکہ صفین کے منطقے سے بھی گزرتی ہے، تو فرات کے پانی کو باپ نے مسلمانوں پر اور علی والوں پر روک دیا جب اس کا تسلط ہوا، اور اس کے بیٹے نے زمین کربلا پر یزید ابن معاویہ نے قرآن ناطق کو نیزوں پر بلند کیا، ان کے رؤوس کو، ان کے سروں کو، اور فرات پر قبضہ کر کے اہل بیت اطہار کو پیاسا رکھا۔ یعنی باپ کا عمل اور بیٹے کے عمل کا امتزاج دیکھیے، باپ وہاں قرآن صامت کو نوکے سینا پر اور پانی بند کر رہا ہے، بیٹا یہاں زمین کربلا پر۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں، آنکھ بند کر کے نہیں بلکہ آنکھ کھول کے تواریخ دیکھو، آنکھ کھول کے اہل بیت اطہار کو پہچانو، آنکھ کھول کے ذرا بیدار ہو، کل مرنا ہے، محشر میں کیا اہل بیت اطہار کو، کیا رسول اللہ کو منہ دکھائیں گے۔ تو اس وقت جب یہ تحکیم کا مسئلہ ہوا اور قرآن کو نوکے سینا پر بلند کیا گیا، ادھر سے عمر عاص تھا اور ادھر سے بھی موسی الاشعری کو لیا گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ مولائے متقیان نے جب منع کیا تھا، اور منع کرنے کے باوجود کہ دیکھیں یہ بندہ مناسب نہیں ہے، یعنی یہ جو اشعری تھا یہ مناسب نہیں ہے، بہت مولا نے کوشش کیا اور کہا کہ ادھر سے ابن عباس کو بھیجا جائے، یہاں تک کہ تحکیم میں جب نوکے سنا پہ بلند کیا، چونکہ اس نے ایک سازش رچی تھی، اور پھر مولا علی کا جو لشکر تھا وہ گروہ میں تقسیم ہو گیا۔ علی بن ابی طالب سے کہنے لگا کہ فوراً جنگ کو روک دیجئے ورنہ ہم آپ کی گردن کو کاٹ دیں گے، یعنی 20,000 کر لے کے خود مولا کے لشکر میں جو ہے وہ مخالفت شروع ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں اس طرح سے اس نے سازش رچی، اور اس کے بعد جو مالک اشتر قتال کر رہے تھے جنگ صفین میں، اور چند لمحے کے بعد یہ پیغام نصرت یا خبر نصرت یا جیت کی خبر آنے والی تھی، تو مالک اشتر کو بلایا گیا کہ فوراً بلا لیں۔ مالک اشتر نے کہا کہ ذرا چند لمحے مولا رک جائیں، بس ہم فتح کے قریب ہیں۔ تو ادھر سے یہ افراد جو گمراہ ہو گئے تھے انہوں نے مولا سے کہا کہ آپ نے مالک اشتر کو جنگ پر آمادہ کر رکھا ہے اور ہم یہاں پر تحکیم چاہتے ہیں، اور اگر آپ نہیں بلائیں گے تو ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اس طرح سے معاویہ نے چال چلی کہ لشکر جو صفین میں مولا کے ساتھ تھا وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا، ہزاروں کا لشکر ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور جناب مولائے کائنات نے اخیراً مالک اشتر سے کہا کہ جنگ روک دو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا علی زندہ رہے تو جنگ روک دو اس وقت اور فوراً واپس آ جاؤ۔ تو اس طرح سے سازش کی گئی، اور سازش کرنے کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ جو رچا گیا، میں نے کچھ باتیں جو تواریخ کے دامن سے نکالی ہے آپ کی خدمت میں ذرا سے اس کو پیش کر دوں، اور پیش کرنے کے بعد پھر ہم اس خطبے کی طرف چلیں گے۔ یہ تاریخ یہ ہے کہ لیلۃ الحریر کے تابر توڑ حملوں کے بعد ان ظالموں کا، مجرموں کا، خوارج کا حوصلہ پست ہو گیا، تو عمر ابن سعد نے معاویہ کو یہ چال سمجھائی اور سجھائی کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے اسے حکم ٹھہرانے کا نعرہ لگایا جائے۔
عمر عاص نے معاویہ سے کہا کہ ہم تو ہار رہے ہیں، لہٰذا قرآن کو نوکے نیزہ پہ بلند کرو اور یہ کہو قرآن فیصلہ کرے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جنگ کو رکوانا چاہیں گے اور کچھ لوگ جنگ جاری رکھنا چاہیں گے، اور اس طرح سے لشکر علی بن ابی طالب میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جائے گی اور جنگ ملتوی ہم کرا سکیں گے اور ہارتی ہوئی جنگ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس طرح سے جب عمر ابن عاص نے مشورہ دیا تو معاویہ نے قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے کا حکم تو دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب قرآن کو اعلیٰ کار بنتے ہوئے دیکھا، ناظرین خدا آپ سب کو سلامت رکھے، جنگ صفین میں جو واقعہ رونما ہوا اس کو ڈیپلی دیکھ لیں، سمجھ لیں ڈیپ میں جا کر، کہ دیکھا کہ قرآن کو موسی صاحب قرآن کو یہ اعلی کار بنائے ہوئے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا لوگوں اس مکر و فریب میں مت آؤ، لوگوں مکر و فریب میں مت آؤ، یہ صرف شکست سے بچنے کے لیے قرآن کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے کون کہہ رہا ہے؟ علی بن ابی طالب فرما رہے ہیں لوگوں یہ فریب میں ان کے مت آؤ، یہ ہار سے بچنے کے لیے چال چل رہے ہیں۔ مولا نے پھر اس کے بعد ایک فقرہ کہا، میں ان کی ایک ایک سیرت کو جانتا ہوں، نہ یہ قرآن والے ہیں اور نہ ان سے ان کا دین سے کوئی لگاؤ ہے، یعنی لشکر معاویہ میں یا معاویہ اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے اور نہ اس کا کوئی دین سے لگاؤ ہے، یہ علی بن ابی طالب کے کلمات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا مقصد، مولا نے کہا کہ جنگ کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ لوگ قرآن کو مانیں، مگر یہ لوگ قرآن کو نہ مانتے ہیں نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مگر باطل کا پرفریب حربہ چل چکا تھا، یعنی تاریخ کا یہ زبدہ پیش کر رہا ہوں کہ باطل کا پرفریب حربہ چل چکا تھا، لوگ سرکشی اور طغیانیت پر اتر آئے تھے۔ سعد ابن تمیمی کی فدکی تمیمی اور زید ابن حسین تائی دونوں 20,000۔ اب آپ دیکھیں کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ لوگ مولا متقیان نے اپنی خلافت کیوں نہیں لی، مولا کائنات نے جنگ کیوں نہیں کی، مولا کائنات نے یہ کیوں نہیں چھین لیا۔ اب آپ حالات تو دیکھیں، مولا ہی کے لشکر میں سعد ابن تمیمی اور زید ابن حسین تائی دونوں 20,000 آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ اور مولا سے کیا کہتے سنتے ہیں، سنیے، مولا علی امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ آئے علی، اگر آپ نے قرآن کی آواز پر لبیک نہ کہی تو پھر ہم آپ کا وہی حشر کریں گے جو عثمان کا کیا تھا۔ یعنی اقرار جرم بھی کیا، جو پہلے مولا امیر المومنین پہ جو ڈالا جا رہا تھا اس کا خود ہی یہاں پہ اقرار بھی کر لیا دشمن نے۔ ہاں، کہ عثمان کے قاتل ہم لوگ ہیں، وہی حشر کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، آپ فوراً جنگ کو ختم کرائیں اور قرآن کے حکم کو، فیصلے کو مانیں۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کو بیچ میں لے، مولا نے کہا کہ یہ معاویہ سازش کر رہا ہے، مگر پھر بھی حضرت نے بہت سمجھایا مولا نے، لیکن شیطان قرآن کا جامع پہنے ہوئے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ سرزمین صفین پر قرآن کا جامع پہنے ہوئے کھڑا تھا، اس نے ایک نہ چلنے دی، اور لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ کسی کو بھیج کر مالک اشتر کو میدان جنگ سے بلا لیں اور جنگ کو، جیتی ہوئی جنگ کو روک دیا جائے۔ حضرت نے لاچار ہو کر ابن ہانی کو مالک اشتر کو بلانے کے لیے بھیجا، اور جیسے ہی وہاں پہنچے اور ان سے الگ ہونے کے لیے کہا کہ آپ آ جائیں، تو تھوڑی دیر توقف کی، تو ادھر سے جناب مالک اشتر نے کہا مولا تھوڑا ٹھہریے، بس جیتنے کا اعلان ہونے والا ہے، مولا بس رک جائیے۔ ہانی نے پلٹ کر کہا کہ ہم نے پیغام تو پہنچا دیا لیکن مالک اشتر نہیں پلٹے، جنگ کر رہے ہیں ابھی تک۔ تو لوگوں نے شرغل مچایا اور یہ فرمایا کہ آپ نے انہیں جنگ پر جمے رہنے کا حکم چپکے سے دے دیا، یعنی چھپ کر دے دیا۔ اب آپ دیکھیے کتنے عجیب لوگ تھے۔ تو مولا نے فرمایا کہ مجھے موقع ہی کب ملا کہ میں مالک اشتر سے اکیلے میں جا کر بات کروں، جو بھی گفتگو تمہارے سامنے۔ پھر مولا نے زبدتاً یہ کہا کہ مالک اشتر پلٹ آؤ، جنگ سے پلٹ آؤ۔ خیر جب جنگ سے پلٹ آئے، اب جو ہوا وہ دیکھیے سازش،
یہ پایا کہ دونوں فریق میں سے ایک کا حکم منتخب کر لیا جائے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق خلافت کا فیصلہ کریں۔ معاویہ کی طرف سے عمر ابن عاص قرار پایا اور مولا کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کیا۔ دیکھیے سازش، مولا نے اس غلط انتخاب کو دیکھتے ہوئے فرمایا اگر تم نے تحکیم کے بارے میں میرا حکم نہیں مانا تو اتنا تو کرو کہ ابھی موسیٰ کو حکم نہ بناؤ، ابو موسیٰ کو حکم نہ بناؤ۔ مولا جانتے تھے، فرمایا یہ بھروسے کا آدمی نہیں ہے، پھر کسے بنائیں؟ کہا عبداللہ ابن عباس کو یا مالک اشتر کو، مگر مولا کی بات ان لوگوں نے نہیں مانا، اور اس کے بعد خیر ان دونوں کو بنا دیا۔ اس کے بعد جب عہد نامہ لکھا گیا تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے نام کے ساتھ امیر المؤمنین لکھا گیا، موسی صاحب۔ عمر ابن عاص نے کہا کہ اس لفظ کو مٹا دیا جائے۔ دیکھیں کتنا بغض رکھتا تھا، امیر المؤمنین کے لفظ کو مٹا دیا جائے۔ کہتا ہے کہ اگر ہم علی ابن ابی طالب کو امیر المؤمنین مانتے تو ان سے جنگ کیوں کرتے؟ ہم لوگ یعنی ہم اور معاویہ، اس نے کہا ہم اور معاویہ لوگ تو حضرت علی کو امیر المؤمنین نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ کہ دشمن علی ہے، قسیم النار والجنہ کا دشمن جنت میں کیسے جائے گا؟ کھل کے یہ بات واضح ہو گئی تاریخ سے۔ اس کے بعد کہا کہ اب آپ دیکھیں کہ ان کا نام ہٹا دیا جائے، امیر المؤمنین نہ لکھا جائے۔ خیر مولا نے کہا کہ مٹا دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہر صورت لوگ منتشر ہو گئے، اور اس کے بعد آپس میں مشورے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ علی ابن ابی طالب اور معاویہ دونوں کو معزول کر کے لوگوں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ جسے چاہے منتخب کر لیں۔ یعنی سازش رچی گئی کہ مولا متقیان کو بھی حکم سے ہٹا دیا جائے اور معاویہ کو، اور بعد میں عمر عاص یہ کہتا نہیں معاویہ تو اپنی جگہ پر باقی ہے، لہٰذا اس کی بات کو مانی جائے۔ یعنی سازش کر کے ابو موسیٰ اشعری کو لایا اور اس نے اس طرح سے دھوکہ کیا، اور مولا متقیان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا۔ اور دھوکہ ہونے کے بعد اس تحکیم کا مختصر سا خاکہ یہ ہے کہ اساس قرآن و سنت کو قرار دیا گیا، مگر کیا یہ قرآن و سنت کا فیصلہ تھا یا ان کے فریب کاریوں کا نتیجہ تھا جو آنے والے اقتدار کی لالچ میں انہوں نے قرآن کو نو کے سینہ پر بلند کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اسلام کو دھوکہ دیا، علی کو دھوکہ دیا۔ جب اس تمام حالات سے ظاہر ہے کہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا، بہت ساری چیزیں نکالی تھیں، مگر اب ہم متن میں جاتے ہیں کہ جب مولا نے ان حالات کو دیکھا تو کیا ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ وَإِنْ أَتَى الدَّهْرُ بِالْخَطْبِ الْفَاضِلِ، ہر حال میں خدا کا شکر ہے، امیر کائنات ہر حال میں۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ علی کو نہ حکومت کی لالچ ہے، نہ حکم بننے کا شوق ہے، مولا فرماتے ہیں ہر حال میں خدا کا شکر ہے۔ والحدث الجلیل، زمانہ جیسا چاہے ہو، مصیبتوں بلاؤں آفتوں میں گھرا ہوا وقت جتنا چاہے ہو، ہر حال میں زبان علی پر، لسان اللہ پر شکر خدا ہے۔ اس کے بعد مولا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مولا نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیس معہ الا غیرہ، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ جملہ ہے موسی صاحب، اگر آپ اس جملے کی طرف اپنے التفات عظیم کو ملتفت کر کے اتصال قوی فرما لیں تو میں اس لفظ سے علی بن ابی طالب کو آپ کے دہلیز شعور تک پیش کر دوں۔ مولا فرماتے ہیں اما بعد، یہ قلق ہے مولا، اما بعد فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاسِ الشَّفِيقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ۔ مولا فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا، فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا، یعنی عالم بشریت غور کرے مولا کے کلام پر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مہربان باخبر اور تجربے کار ناصح کی مخالفت کا نتیجہ حسرت اور ندامت ہے۔ یعنی ایک عالم، ایک راہبر، ایک امام، ایک ناصح کی مخالفت کا نتیجہ حسرت اور ندامت ہے۔ تم نے میری نصیحت کو نہیں سنا، میری رائے کو نہیں سنا، میری بات کو نہیں سنا، اس کا نتیجہ کیا ہے موسی صاحب؟ حسرت و ندامت۔
اللہ، جو آج تو تک جاری ہے. حسرت اور ندامت صرف اور صرف صفین اور بعد صفین ہے یا تا قیامت رہے گا؟ قیامت ہے. آپ دیکھ لیں کہ ساری وسائل رکھتے ہوئے، تمام آئل گیس، تمام دنیا بھر کی اچھی جغرافیہ رکھتے ہوئے، سب کچھ رکھتے ہوئے، کثرت رکھتے ہوئے مغلوب ہیں. آج بھی غیروں کے جو ہے وہ دہلیز پر پڑے ہوئے ان سے امن کی بھیک مانگتے ہیں کہ فلانا ملک ہماری پروٹیکشن کرے گا. یہ حسرت اور حسرت و ندامت، ندامت اور ذلت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ. یقین یہی مولا فرما رہے ہیں کہ جب تم ایک عالم، ایک خبیر، ایک اخبر، ایک ناصح، ایک رہبر، ایک صاحب خبرہ و تجارب کی بات کو نہ سنو گے، نہ مانو گے، تو نتیجہ کیا ملے گا؟ ثمرہ کیا ہے اس کا؟ حسرت اور ندامت ہے. ندامت. اس کے اللہ. بعد مولا فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي. مولا فرماتے ہیں میں نے اس تحکیم کے متعلق اپنا فرمان تم کو سنا دیا تھا. اس تحکیم کے متعلق میں نے تم کو اپنا فرمان سنا دیا تھا، اور اپنی عظیم ترین رائے کے نچوڑ کو، زبدے کو، خلاصے کو، نبذے کو، ایبریویشن کو میں نے پیش کر دیا تھا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں نخلت لکم مخزون رائی لو کان یطاع لقصیر امر. مولا فرماتے ہیں کہ کاش، لو لفظ استعمال، واہ. لو کان، کاش حکم مان لیا جاتا، یعنی میں نے جو کہا ہے میری بات کو مان لیتے، مان لیے. کاش میری بات کو مان لیتے، کاش میری بات کو مان لیتے. لیکن تم نے مخالفت کی. جو تند ترین مخالفین ہوتے ہیں، تیز ترین مخالفین ہوتے ہیں، عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، ان کی طرح تم تو انکار پر، مخالفت پر تل گئے. فَأَبَيْتُمْ، تم نے انکار کیا، مخالفت کی، عَلَىٰ إِبَاءِ الْمُخَالِفِينَ الْجُفَاتِ، جس طرح سے مخالفین ہوتے ہیں نا، مخالفت کرتے ہیں، باتوں کو نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے، اسی کی طرح تم نے ہماری بات نہیں مانی. والمنابذین العصاة، جس طرح سے گنہگار لوگ، جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اسی طرح تم ہو گئے. تم نے نافرمانی کی، ہماری بات نہیں مانی، ہم نے تو اپنی نہیں رائے مانی. کو، اپنے زبدہ کلام کو، اپنی اختراع پیش کو، کر دیا. اپنی پیشنہاد کو، اپنے گفتگو کے نچوڑ کو، اپنے کلام کے خلاصے کو سبحان اللہ. آپ کے شعور تک پہنچا دیا تھا، مگر آپ نے ہماری بہت بات کو خوبصورت. نہیں مانا. نہیں مانا. اور اسی اس طرح سے نہیں مانا جس طرح سے مخالفین اور منابذین افراد ہوتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں حتی ارتاب الناس بنصحہ. تم نے جب نہیں مانا تو یہاں تک کہ ناصح خود اپنی نصیحت کے متعلق سوچ میں پڑ گیا. یعنی جو تم کو نصیحت کر رہا، جو تم کو سمجھا رہا، وہ خود سوچ میں پڑ گیا، تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اللہ. کیسے افراد ہو، کیسے لوگ ہو؟ ایک طرف آواز دیتے ہو لبیک یا علی، لبیک یا امیر المومنین، اور اس کے بعد امیر المومنین کی گفتگو اور کلام کو اور بیان کو اور رائے کو اور اختراع کو اور پیشنہاد کو قبول نہیں کرتے. اللہ. وَظَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِ فَكُنْتُ أَنَا وِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ أَخُو حَوَازِن. مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری طبیعت عجیب، یعنی تم نے مانا نہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نہیں مانا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میری اور تمہاری حالت اس شاعر بنی حوازن کے اس قول کے مطابق ہے. کون سا قول؟ امرتکم امری بمنعرج اللوا فلم تستبینوا النصح الا دعاء الغد. مولا فرماتے میں نے مقام منعرج اللوا میں، یعنی ایک ٹیلے کا موڑ ہے یہ، وہاں پر تمہیں اپنے حکم سے مطلع کر دیا تھا، باخبر کر دیا تھا، بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، گویا اس وقت تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا. میں نے بتایا تھا، تم کو سمجھایا تھا، اپنی رائے کو سب کچھ بتا عمل نہیں. دوسرے دن میری نصیحت کی صداقت تمہارے سامنے آئی کہ ہم صحیح کہہ رہے تھے. اب تمہارے سامنے حسرت و ندامت ہے. اب تمہیں پتہ چلا کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے کس طرح سے خطرناک سازش رچی تھی اور کس انداز میں تباہ کرنے کے لیے اسلام کو لشکر میں اس نے پھوٹ ڈالی. قرآن کا اس نے استعمال کیا، جبکہ معاویہ کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ دین سے. جی اچھا، یہ تو دیکھیں اب نہج البلاغہ کے اندر خطبات کی صورت میں مکتوب موجود ہے، اور پوری دنیا بھر میں جو ہے وہ مختلف زبانوں میں بھی اس وقت جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہو چکا ہے نیٹ کے اوپر بہت آسانی سے.
یہ سب تک سب کی رسائی میں ہے. وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ میلوں کا سفر کریں، اونٹوں پہ جائیں اور جا کر جو ہے وہ مکتوب پڑھ کے واپس آئیں. اب تو سب کی ایکسس کے اندر ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. پھر کیا وجہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ امیر الشام کے طاغیہ کے جو جرائم ہے اس کو چھپانے کے لیے خطیر سے خطیر رقمیں جاری کی جا رہی ہیں. ابھی کوئی بڑا ایک نیٹ ورک ہے عربی، وہ اس کے اوپر ایک فلم جو ہے وہ اجرا کر رہا ہے، جس میں وہ پوری کوشش کریں گے کہ جو یزید کا باپ ہے اس کے جو جرائم ہیں اس کو چھپایا جائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے فضائل اہل بیت کا دور ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی حقانیت کے پرچم کو لہرانے کا دور ہے. اور پوری دنیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتب کو چھپا لیتی تھی، جلا دیتی تھی. دجلہ میں، فرات میں کتب کو، لائبریری کو پھینکا گیا. ساری چیزیں فضائل اہل بیت پر مشتمل جتنی بھی کتابیں تھیں ان کو جلایا گیا. ان تمام حالات و احوال و ادوار سے گزرے ہیں لوگ، مگر اس کے باوجود آج جو بہت ہی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا دور ہے کہ جہاں ایک موبائل کے کلک پر پوری لائبریری آ جاتی ہے، عربی متن کے ساتھ تمام لائبریری آ جاتی ہے، اور ہر ایک اچھا اور سچا مسلمان، ایک اچھا اور سچا مسلمان حقیقت کی طرف جانے کے لیے اسے بہت ساری آسانیاں ہیں. مسئلہ گفتگو یہاں پر تسنن تشیع کا نہیں ہے. مسئلہ گفتگو حق بات کی ہے کہ حق کہاں ہے، سچ کہاں ہے، یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہاں مذہبیت کا نہیں ہے. تمام مذہب و ملل اور ادیان و دھرم کے لوگ سلامت رہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ ہم کھڑے ہیں. آج دنیا دیکھیں کس جادے پر ہے. اسے ایک راستہ چننا پڑے گا، اسے یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ حق کے راستے پر ہے یا باطل کے راستے پر ہے. اب کچھ لوگ کے دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی ہے، مثلا مولائے کائنات کا نام آیا، امام حسین کا نام آیا، وہ سوچتے ہیں شیعہ کے امام ہے. مسئلہ شیعہ کا نہیں ہے، کائنات کے امام کا معاملہ ہے. مسئلہ شیعہ کے رہبر کا نہیں ہے، شیعہ کے رہبر نہیں ہے وہ. امام کائنات صرف شیعہ کے رہبر تھوڑی ہیں، کائنات کے مولا کائنات یعنی یونیورس کے مولا کو علی کہتے ہیں. تو اس نظریے سے میں کوشش کروں گا اور یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ناظرین، تنہائی میں بیٹھ کر آپ علی بن ابی طالب کی کتاب یا ان کے کلام یا ان کے بیان، جو فضائل پر، جو بہترین گفتگو پر، اب آپ غور فرمائیں کہ صوت و عدالت الانسانیہ ایک عیسائی نے لکھا مولائے کائنات کے متعلق، ہزاروں صفحات پر مشتمل کتاب، عیسائی ہے. اور جب اس سے عیسائیوں نے کہا تم نے علی ابن ابی طالب کے متعلق کیوں لکھا، کوئی چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہاں کہا یہ جوک جرداق ہے لبنان کا، عیسائی ہے. تو عیسائی عظمت علی، عظمت اہل بیت کو سمجھ رہا ہے. مسلمان آپ کہاں کھڑے ہو؟ آپ کہاں کھڑے ہو مسلمان؟ آپ تنہائی میں بیٹھو، سوچو، فیصلہ کرو. کل علی ابن ابی طالب جیسے آپ کہتے ہو کرم اللہ وجہہ، کل کرم اللہ وجہہ کے سامنے آپ کیسے جاؤ گے؟ یہ فرقہ پرستی، یہ مذہب پرستی، یہ آپس میں تنافر، اسے ختم کر کے حق کے پرچم تلے آؤ، اہل بیت کے پرچم تلے آؤ. مذہب اور ملت کا چشمہ لگا کے گفتگو مت کرو، اس پرچم علی تلے آؤ جہاں پر علی ابن ابی طالب پوری کائنات کے لوگوں کو خدا سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، پورے جہان بشریت کو خدا کے قریب کرنا چاہتے ہیں، پورے جہان آدمیت کو خدا سے بالکل قریب تر کر دینا چاہتے ہیں. تو آپ نہج بلاغہ کو پڑھو، علی ابن ابی طالب کے کلام کو پڑھو، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولائے متقیان کس درد کے حالات سے، کس کرب کے حالات سے، کس قلق کے حالات سے، کس مصائب و آلام و اندو بھرے حالات ادوار سے ابو طالب کا بیٹا علی گزرا ہے، اور کس انداز میں علی نے دین کو، اسلام کو، شریعت کو، انسانیت کو بچایا، اور پھر ان کے فرزند امام حسین نے کس انداز میں صحرائے کربلا میں دین کو بچایا ہے. لبیک یا حسین اگر دوسرے مذہب کے لوگ کہتے ہیں تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ کتنی قربانی ہیں. امام حسین سے پہلے امام حسن کی قربانی، امام حسن سے پہلے امام علی کی قربانی، یہ سب قربانیوں سے آپ تک دین پہنچا ہے. تو آئیے نہج بلاغہ کو بغیر کسی حقد کے نہج بلاغہ کو پڑھیے اور دیکھیے مولائے متقیان کے ساتھ کیا ظلم ہوا. آپ قاتل کو بھی رضی اللہ، مظلوم رضی اللہ. جی ہاں، دونوں رضی اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ علی آپ کے مقابلے میں جو آئے گا وہ باطل ہوگا، کوئی بھی ہو، اینی بڈی ہو.
کوئی بھی جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہوگا. کبھی حق سے جنگ ہوتی ہے کیا؟ یہ شعور نہیں ہے مسلمانوں کو. ایک طرف کہتے ہیں علی حق پر ہیں اور دوسرے سامنے والے کے مسئلے میں خاموش. کیا حق کی جنگ ہوتی ہے؟ حق کی جنگ تو نہیں ہوتی نا. جنگ ہمیشہ بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوتی ہے. حق کی جنگ تھوڑی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اگر یہ ثابت ہے، اثبت ہے، واضح ہے، اوضاح ہے کہ علی بن ابی طالب مرکز حق ہیں یا آپ حقیوں کو سمجھتے ہیں، تو جو مقابل میں جو لشکر کھڑا ہے یا مقابل میں جو رئیس لشکر کھڑا ہے وہ تو باطل ہے. اور رسول اللہ نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی اس کو، بلکہ فئت الباغیہ کہا، یعنی دشمن دین، دشمن اسلام، دشمن مسلمان. 1400 سال تو لگا دیے ابھی یہ سمجھنے میں. کتنا ٹائم اور لگائیں گے؟ یہ تو 1400 سال یہ کیا تو کم عرصہ ہوتا ہے کسی قوم کے لیے کہ وہ ایک باطل کو نہ سمجھ پائے؟ امام زمانہ کے ظہور تک تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ کچھ جہلہ افراد نے نفرتیں پھیلا دیا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان، جبکہ شیعہ اور سنی دونوں آپس میں بھائی ہیں اور شانہ بشانہ زندگی گزارنا چاہیے. آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ہے کہ اہل سنت کو اپنی جان کہو. تو یہ پیغام ہے مرجعیت کا. اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، مگر میں اہل سنت سے کہتا ہوں اور دیگر مسلمانوں سے کہتا ہوں، جو بھی ملل اور مذاہب کے دیگر تمام، میں یہی کہتا ہوں کہ علی بن ابی طالب کو اس نظریے سے مت پڑھو کہ وہ شیعہ کے امام ہیں. اس نظریے سے پڑھو کہ وہ کائنات کے امام ہیں. اس نظریے سے دیکھو کہ وہ کائنات کے رہبر بن کے آئے. ذرا سوچو تو صحیح تنہائی میں بیٹھ کر. شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں. آؤ نہج بلاغہ کی طرف، آؤ کلام امیر کائنات کی طرف. خود دیکھو، ابھی جیسے آپ نے آغاز کلام میں کہا کہ نہج بلاغہ انگلش میں بھی موجود ہے، نہج بلاغہ عربی میں موجود ہے، نہج بلاغہ اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہے، فارسی میں، جس زبان میں چاہے پڑھ لو. اب آپ دیکھیں اہل سنت کے ابن ابی الحدید المعتزلی نے نہج بلاغہ کی شرح کیا ہے. کیا لفظ ہے مولا کائنات کے فضائل اور ان کے بیان پر. انہی کی بات مان لیجئے، انہی کی بات مان لیجئے، خود ترجمہ کر لیجئے، خود آپ کو عربیات کی پڑھ لیجئے کہ مولا کائنات نے کیا کہا. یہ بھی ہے نا، ایک روش یہ بھی رہی ہے کہ جن مورخین نے تھوڑا سا بھی انصاف سے کام لیا اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، ان پر فوراً اسٹیمپ لگا دی کہ یہ تو شیعہ ہو گیا تھا. یہ بھی تو پرابلم ہے نا. دیکھیے بیداری کی بات ہے، جس طرح سے پوری کائنات میں پرچم حسینیت لہرا رہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. مسلمان کیا، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو وقت آئے گا، ابھی اور ذلیل ہو رہے ہیں لوگ. ذلت، ملکوں میں ذلت. اسلام صرف نام کا ہے، جہاں پر اسلام کا کوئی نظام نہیں ہے، اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام ہے. یہاں پر اسلامی نظام کہاں ہے؟ مسلم کنٹری ہونا اور ہے، اسلامک کنٹری ہونا اور ہے. یعنی ملک اسلامی ہونا اور ہے اور مسلمانوں کا ملک ہونا اور ہے. تو مسلمانوں کا ملک تو بہت ہے، لیکن اسلامک کنٹری اگر آپ کہتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر وہ دستور نافذ ہے کہ نہیں نافذ ہے جو دستور اسلام ہے، جو دستور محمدی ہے، جو دستور علی ہے. اب ہم آتے ہیں خطبہ 36 کی طرف. جی اچھا، خطبہ نمبر 36 میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اہل نیروان کو ان کے انجام سے ڈراتے ہوئے کیا فرمایا؟ قبلہ اس کا متن، اس کی تشریح، اس کا ترجمہ تمام ہمارے برادران کے سامنے پیش کر دیں. ہماری ادنا سی سعی و کوشش ہے، شاید جو ہے وہ کسی کے قلب کے اوپر بات جو ہے وہ پہنچ جائے اور حق کو تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے. خطبہ نمبر 36 خطبہ 36 من خطبۃ لہ علیہ السلام فی تخویف اہل النہروان. فی تخویف اہل النہروان. اہل نہروان کو ان کے انجام سے ڈراتے ہوئے لسان علی، لسان اللہ سے جو الفاظ و کلمات جاری ہوئے وہ آپ غور کریں. مولا فرماتے ہیں کہ انا نذیر لکم، میں تمہیں متوجہ کرنے والا ہوں. میں وہ شخص ہوں جو تمہیں متوجہ کرتا ہوں، تمہیں آگاہ کرتا ہوں. کیا؟ ان تصبحوا سرعا باثناء هذا النہر. مولا فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس موڑوں اور اس کے نشیب کی ہموار زمینوں پر قتل ہو کر
گرے ہوئے پڑے ہوئے ہوگے تم. کیا مطلب؟ ان تصبحوا سرابا اثناء ھذا النہر، کہ تم یہاں پر نہر کے موڑوں پر تم قتل کیے جاؤ گے، گرے ہوئے پڑے ہوئے ہوگے. وباحزام ھذا الغائط، اور اس عالم میں کہ نہ تمہارے پاس اللہ کے سامنے عذر کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل ہوگی. علی غیر بینۃ من ربکم، کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں ہوگی. بینہ نہیں. ولا سلطان مبین معکم، اور نہ کوئی روشن ثبوت، اس طرح کہ تم اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاؤ گے. اللہ. قد طوحت بکم الدار، یعنی تم گھر سے بے گھر ہو جاؤ گے، اجڑ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. واحتبلکم المقدار وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علی اباء المخالفین المنافذین. مولا فرماتے ہیں کہ پھر قضاء الہی نے تمہیں اپنے پھندے میں جکڑ لیا. اللہ اکبر. اللہ. اے لوگوں بیدار ہو جاؤ، قضاء الہی نے تم کو اپنے پھندے میں جکڑ لیا. میں نے تو تمہیں پہلے ہی اس تحکیم سے روکا تھا. واہ. بات آ گئی نا، بات وہی آ گئی نا کہ ان کی سازش یہ ہے کہ قرآن کو نوکے سینا پر بلند کر کے ہارتی ہوئی جنگ کو انہوں نے روک دیا. مولا فرماتے میں نے تم کو پہلے ہی متوجہ کر دیا تھا کہ نہر کے موڑوں پر تم مارے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، تمہارا کوئی سلطان نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، عذر خواہی کے لیے تمہارے پاس خدا کے سامنے لفظ نہ ہوں گے، تم سب کے سب بے گھر ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. کیا میں نے تحکیم سے نہیں روکا تھا کہ شیطان نے قرآن کا جامع پہن لیا ہے؟ کیا جملہ ہے، خدا کی قسم کیا جملہ ہے دقیق. تو شیطان قرآن کا جامع پہن سکتا ہے تو کیا دین کا جامع نہیں پہن سکتا؟ اسلام کا جامع نہیں پہن سکتا؟ ملا بن کے شیطان نہیں آ سکتا؟ مولوی بن کے کیا نہیں آ سکتا؟ تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ آپ کہاں کھڑے. مولا فرماتے میں نے تم کو روکا تھا. حتی صرفت رائی الی ہواکم، میں نے تم کو روکا تو تھا لیکن تم نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور میری گفتگو کو قبول نہیں کیا اور وعدہ اور پیمان کو تم نے توڑ دیا. وانتم معاشر اخفاء الہام میں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ مجبوراً مجھے بھی اپنی رائے کو ادھر موڑنا پڑا جو تم چاہتے تھے. یعنی تحکیم میرا ارادہ نہیں تھا، میں جانتا تھا ان کی سازشوں کو، مگر چونکہ تم لوگوں نے بات نہیں مانی. اب جب نہیں مانی تو اب بھگتو، مارے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، نہروں کے موڑوں پر قتل کر دیے جاؤ، بے گھر ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ گے، سب تمہارے ساتھ ہوگا. ہونے لگا. اس کے بعد ایک جملہ استعمال، سفہاء الاحلام. مولا فرماتے ہیں تم ایک ایسا گروہ جس کے افراد عقلوں سے خالی ہیں اور فہم و دانش اور عقل مندی سے بالکل دور ہیں. تو وہ گروہ ہو تو کیا یہ گروہ جو مولا نے فرمایا تو کیا اس دور میں ایسا گروہ نہیں ہے جو عقل و دانش اور فہم و فراست سے بالکل خالی ہو؟ کیا یہ دور، اس دور میں بھی کیا اس طرح کے لوگ نہیں پائے جاتے؟ کیا ان کو پتہ نہیں کہ مولا متقیان مجسمہ حق کو کہتے ہیں اور علی کے خلاف جو بھی ہے مکمل وہ باطل ہے، اس پہ عبرت کیا ہے؟ نہیں کہتے ہیں یزید کے باپ کے متعلق خاموش رہو، ہم زبان نہیں کھولیں گے. کیسی زبان آپ کی؟ آپ کھولیے نہ کھولیے، رانگ از رانگ. آپ کے کھولنے اور نہ کھولنے سے، آپ کی کمنٹس اور کمنٹس نہ دینے سے کوئی کیا حق ہو جائے گا؟ یا جو باطل ہے وہ باطل رہے گا. میں ایک جملہ موسی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جھوٹ پر اگر پوری دنیا خاموش رہے تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ مجھے بتائیے. کبھی نہیں ہو سکتا. جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. ہاں، جھوٹ پر اگر پوری دنیا سچ ہو جائے گا اور سچ کو اگر پوری دنیا مخالفت کرے تو کیا وہ جھوٹ ہو جائے گا؟ جھوٹ تو جھوٹ ہے. رائٹ از رائٹ، رانگ از رانگ. جو رائٹ ہے وہ رائٹ رہے گا. آپ اس کو اس پر اس کی تائید کرو یا تائید نہ کرو، جو صحیح ہے وہ صحیح ہی رہے گا اور جو غلط ہے وہ غلط رہے گا. تو جو حق ہے وہ حق رہے گا، چاہے حق کے مقابلے میں پوری دنیا آ جائے، مگر حق تو حق ہے. اور جو باطل ہے، چاہے باطل کو کہنے والے لوگ موجود ہوں کہ نہیں یہ باطل ہے، موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، پھر بھی باطل باطل ہے. باطل رہا، حق ہو کے رہا. باطل ہے. تاریخ نے ثابت کیا. جال حق باطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود مٹتا ہے، فنا ہوتا ہے. اب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ علی سر چشمہ حق ہیں، کرم اللہ وجہہ. تو کیا حق کا ٹکراؤ حق سے تھا جنگ صفین میں؟ نہیں، باطل سے تھا. مانیے قبول کیجئے
کہ علی ابن ابی طالب کا ٹکراؤ باطل سے تھا، علی مکمل ہے۔ اس کے بعد مکمل ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم ایسے گروہ ہو کہ عقلوں سے خالی اور فہم و دانش سے بالکل دور اور عاری ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا مَاتِ وَلَا أَبَاكُمْ بُجْرَ وَلَا أَرَدْتُ لَكُمْ، خدا تمہارا برا کرے، میں نے تمہیں نہ کسی مصیبت میں پھنسایا ہے اور نہ تمہارا برا چاہا تھا، مگر تم نے چونکہ میری بات نہیں مانی، میری رائے کی قدر نہیں کی، میری اختراع اور میری پیشنہاد اور میرے زبدہ کلام اور بیان اور میرے کلام کے نچوڑ کی طرف تم متوجہ نہیں ہوئے، تم نے مخالفت کی، تم بات نہیں مانے، تو اب نہروں کے موڑوں پہ مارے جا رہے ہو، بے گھر ہوئے جا رہے ہو۔ اب تمہیں سمجھ میں بات آ گئی کہ معاویہ کی سازش تھی تمہیں مارنے کی، اب تمہیں بات سمجھ میں۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، جنگ صفین میں جب معاویہ کے لشکر نے فرات پر قبضہ کیا تو پانی بند کر دیا، اور مالک اشتر نے فرات پر جب قبضہ دوبارہ کر لیا اور اس کے لشکر کو فرات سے نکال دیا، تو لوگوں نے لشکر والوں نے کہا کہ یا علی، معاویہ نے تو ہمارے اوپر پانی بند کر دیا تھا، ہم بھی پانی بند کر دیں؟ مگر کریم کائنات علی کائنات نے ارشاد فرمایا نہیں، جتنی پانی کی ضرورت ہے لے لو اور باقی فرات کا پانی چھوڑ دو ان کے لیے۔ دیکھیں اس کریمی کو دیکھیے اور ان ظالموں کے انداز ظلم کو دیکھیے، ان کا نہر پہ قبضہ ہوا تو پانی روک دیا اور لشکر بغیر پانی کا ہو گیا مولا کائنات کا۔ جب آپ کا بھی حالات ٹھیک ہوں تو جنگ صفین جائیے گا دیکھنے کے لیے، یہاں سیریا میں ہے، دماسکس میں رہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے جا کے، ابھی حالات وہاں کے بہتر نہیں ہیں، لیکن رقہ جب آپ جائیے گا تو رقہ میں عمار یاسر کی جو قبر ہے، قبر کے قریب میں وہیں پر میدان صفین کا سارا منظر ہے، ساری زمین وہاں موجود ہے، اسی سے متصل نہر فرات ہے، اور ابھی سارا کا سارا منظر بالکل ایکچول ہے، زمین بھی موجود ہے، فرات بھی موجود ہے، اور ہمارے یاسر کی قبر والا اس پر اٹیک کیا گیا، ان کی قبر کو تباہ کیا گیا، مگر جب حالات کبھی انشاءاللہ وہاں کے بہتر ہوں گے، چونکہ بارڈر کا ہے اور امید ہے جلدی بہتر ہو جائیں گے، تو دیکھیے جا کے کہ مولا نے کہا نہیں۔ اور یہی انداز تھا معاویہ کے بیٹے یزید کا کربلا میں، فرات پر قبضہ کیا تو پانی کو روک دیا۔ تو یہ خطبہ نمبر 36 ہمارا مکمل ہو گیا۔ خطبہ نمبر 37 کے اوپر تیزی کے ساتھ بڑھ جائیں گے، جس میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرائض انجام دینے کے متعلق جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے۔ قبلہ اس کا متن، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات کی بڑی تو بیچ میں صلوات ضروری ہے۔ ناظرین، مولا کا یہ عظیم ترین خطبہ نمبر جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، تمام ناظرین غور کریں، علی بن ابی طالب کی زبانی، علی کا کلام، علی کا بیان، علی کی گفتگو اور علی کا عظیم ترین خطاب اور خطبہ۔ مولا فرماتے ہیں فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّعُوا وَنَطَقْتُ حِينَ تَعْتَوْا وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا وَكُنْتُ اخفضهم اللہ اکبر صوتا۔ کیا جملہ مولا نے فرمایا، یعنی جہان بشریت بیدار ہو جائے اس کلام سے۔ مولا فرماتے فقمت بالامر حين فشلوا او فشلوا، میں نے تو اس وقت اپنے فرائض کو انجام دیا جب سب اس فرائض کے راستے میں قدم بڑھانے کی جرات بھی نہیں رکھتے تھے۔ جب لوگ اس راستے پر قدم بڑھانے کی جرأت نہیں رکھتے تھے، اس وقت بھی میں نے اپنے فرائض کو انجام دیا۔ علی نہ کسی شخص سے گھبراتے ہیں، نہ حالات سے گھبراتے ہیں، نہ مواسم سے گھبراتے ہیں، نہ کسی پرخطیر مواقع سے گھبراتے ہیں، نہ احوال و ادوار و حالات سے گھبراتے ہیں، نہ مخالفین و ناقصین و جاہلین و قاتلین اور منکرین سے گھبراتے ہیں۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو خدا کی مشیت سے کنیکٹڈ ہے، اور مشیت الہی کے مطابق علی ابن ابی طالب کا کلام بھی ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے، اور مولا کے جو ایکشنز ہوتے ہیں، ریاکشنز ہوتے ہیں، وہ سب مشیت الہی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ مسئلہ ظالم کے سینے پر سوار ہونا اور ظالم کا گستاخی کرنا، اور علی کا عمر ابن
اب داؤد کے سینے سے اتر آنا اور پھر تھوڑی دیر یوں ٹہلنا اور ٹہلنے کے بعد پھر اسے قتل کرنا، یہ بتا دیا مولا کائنات نے کہ علی کے عمل میں ارادہ خدا شامل، ارادہ خدا شامل ہے، مشیت خدا شامل ہے۔ جو خدا کی مشیت ہوگی، مشیت یعنی ارادہ، یہ ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ مشیت سنتے رہتے ہیں، وہ ارادہ، جیسے کہتے ہیں انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا، اللہ کا ارادہ ہوگا، شاء یعنی چاہنا، ارادہ، مشیت یعنی ارادہ۔ مولا فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے اپنے فرائض کو انجام دیا موسی صاحب، جب لوگوں کے اندر اتنی جرات نہ تھی کہ اپنے قدم بڑھائیں، اور اس وقت سر اٹھا کر سامنے آیا میں جب دوسرے گڑھوں میں چھپے ہوئے تھے، گوشوں میں چھپے ہوئے تھے، گھروں میں چھپے ہوئے تھے، نشیبوں میں چھپے ہوئے تھے، اس وقت بھی میں نے سر اٹھا کر میں سامنے آیا۔ اللہ اکبر۔ وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا، اور اس وقت زبان کھولی جبکہ دوسرے لوگ گم نظر آتے تھے، اور اس وقت نور خدا کی روشنی میں میں آگے بڑھا جبکہ دوسرے زمین گیر ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے مولا کا۔ وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ، میں اللہ کی نور کی روشنی میں آگے بڑھتا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مولا کائنات، وَعَلَاهُمْ فَوْتًا فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا وَاسْتَبَتُّ بِرِحَانِهَا كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ القواصف، اللہ اکبر، ولا تزیلہ العواصف، لم یکن لأحد فی محمز، اللہ لم یکن لأحد فی محمز ولا لقائل فی مغمز، اللہ اکبر۔ محمز اور مغمز، کیا جملہ ہے مولا کا، کیا جملہ، کیا دقیق جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس وقت بھی میں خدا کے نور کی روشنی میں آگے بڑھا جبکہ دوسری زمین میں دھسے ہوئے تھے، دوسرے لوگ ڈرے ہوئے تھے، زمین گیر تھے، گویا میری آواز ان سب سے دھیمی تھی، مگر سبقت و پیش قدمی میں سب سے آگے کھڑا تھا، میں سب سے آگے کھڑا تھا۔ لوگ گھبرائے ہوئے تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے، یعنی پورے حالات پر مولا نے گفتگو کی، رسول اللہ کے حالات پر اور پورے اس سے قبل کے حالات اور بعد کے حالات کو دو لفظوں میں مولا نے سمیٹ دیا۔ مولا فرماتے میرا اس وقت یعنی اس مومنٹ کی باغ کو تھامنا تھا، یعنی اس تحریک کی باغ ڈور کو تھامنا تھا، وہ اڑ سی گئی اور میں اکیلا تھا، یعنی میں وہ صرف تھا کہ اس میدان قتال میں، میدان بازی میں جیت گیا، آگے بڑھ گیا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ، اب یہاں پر دیکھیے کیا جملہ، لا تحرکو کالعواصف کالجبل، ایسا معلوم ہوتا تھا جس کالجبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، کالجبل لا تحرکو القواصف، ایسا پہاڑ معلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ جسے تند ہوائیں جنبش نہ دے سکیں، جسے زلزلے اور تند ہوائیں جسے جنبش نہ دے سکیں، اس انداز میں علی بن ابی طالب اپنے قدم کو جمائے ہوئے پہاڑ کی طرح کھڑے تھے۔ ولا تزیل العواصف لم یکن لأحد فی محمد ولا لقائل فی مغمر، کیا جملہ ہے۔ اور نہ تیز اور تند ہوائیں اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی تھی، یعنی اس انداز میں جیسے پہاڑ اپنے قدم کو جمائے ہوئے موسی صاحب۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی مجھ میں عیب گیری کا موقع اور حرف گیری کی گنجائش نہ تھی، کسی میں جرات نہیں تھی کہ میرے اندر کوئی عیب یا میرے متعلق کوئی کمنٹس یا حرف گیری کرے یا گفتگو کرے یا کلام کرے۔ میں تو جبل کی طرح، پہاڑ کی طرح، ماؤنٹین کی طرح زمین پر قدم کو جمائے ہوئے کھڑا تھا، جب لوگ زمین میں دھس رہے تھے، جب لوگ زمین گیر ہو رہے تھے، جب لوگ بھاگ رہے تھے، جب دھڑ مچی ہوئی تھی، پورے حالات کو مولا نے پیش کر دیا، جنگوں کے حالات و احوال و سچویشن کو مولا نے پیش کر دیا۔ اس کے بعد اب جملہ غور کیجئے گا، الدلیل اندی عزیز حتی آخذ الحق لا، مولا فرماتے ہیں کہ میری نظروں میں طاقتور وہ ہے جب تک کہ میں اس کا حق دلوا نہ دوں۔
اللہ اکبر. اللہ. والقوی عندی ضعیف حتی آخذ له الحق. کیا جملہ ہے، پھر سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے. الدلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق له. دبا ہوا میری نظروں میں طاقتور ہے. دبا ہوا میری نظروں میں طاقتور ہے. کب تک؟ جب تک کہ میں اس کا حق دلوا نہ دوں. والقوی عندی ضعیف، اور طاقتور میرے نزدیک ضعیف ہے، یعنی کمزور ہے. کب تک؟ حتی آخذ الحق منہ. اور طاقتور میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ہے جب تک دوسرے کا حق نہ دلوا دوں. اور فرمایا آپ نے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں رضینا عن اللہ قضاءہ وسلمنا للہ امرہ اترانی اکذب علی رسول اللہ واللہ لأنا اول من فلا اکون اول من کذب علی فنظرت فی امری فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنْقِي لِغَيْرِي. کیا جملہ، ایک ایک لفظ مسی صاحب غور کیجئے گا. مولا فرماتے ہم قضاء الہی پر راضی ہو چکے ہیں. رَضِينَ عَنِ اللَّهِ قَضَاهُ، یعنی ہم قضاء الہی پر راضی ہو چکے. اس کا مطلب یہ کہ جو خدا کی قضا ہو، جو اس کی قدرت ہو، جو اس کی مشیت ہو، اس پر ہم راضی ہو چکے ہیں اور اسی کو سارے امور سونپ چکے ہیں. وَسَلَّمْنَ لِلَّهِ أَمْرَهُ کا کیا مطلب؟ سَلَّمْنَ لِلَّهِ أَمْرَهُ یعنی سارے امر کو، ساری چیزوں کو، سارے امور کو میں نے خدا کے حوالے کر دیا. کیونکہ علی کا سارا کام، ساری جنگیں، سارا قتال، خطاب، بیان، گفتگو، خطبہ سب خدا کے لیے، اپنے لیے تھوڑی کر رہے تھے. تو مولا نے یہی جملہ ہے سلمنا للہ امرہ، میں نے سارے امر کو، سارے مسائل کو، سب کچھ میں نے خدا کے حوالے کر دیا. ناظرین، حاضرین، جالسین، مشارکین، یہ جملہ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی حالت میں گزرے اپنے امور کو خدا کے حوالے کر دیا کریں اور یہ کہیں وَفَوِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. مشکل میں ہو، مصائب میں ہو، مصیبت میں ہو، جس انداز میں بھی ہو، خدا کے سامنے اپنے حالات کو پیش کر دیا کریں. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وَاللَّهَ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَ. مولا فرماتے ہیں کہ عجیب کیا جملہ ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں رسول اللہ پر جھوٹ باندھتا ہوں، یعنی رسول اللہ کے متعلق جھوٹ بولتا ہوں؟ خدا کی قسم، واللہ مولا نے قسم کھایا، لا انا اول من صدقہ، خدا کی قسم کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی؟ اللہ بے شک ایسے. ارے علی تو وہی ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کس نے کی؟ میں نے. تو اب آپ پر کس تراشی میں کس طرح پہل کروں گا؟ کیا جملہ ہے. اس کے بعد میں نے اپنے حالات پر نظر کی تو دیکھا میرے لیے ہر قسم کی بیعت سے اطاعت رسول مقدم تھی. ہر قسم کی بیعت سے اطاعت رسول مقدم تھی. اللہ اکبر. اور ان سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا، اللہ اکبر، یعنی میں نے مقدم کیا اطاعت رسول کو. اور کیا مقدم کیا؟ جو ہم نے رسول اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ عہد و پیمان میری گردن پہ تھا. وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنْقِي لِغَيْرِي، یعنی جو وعدہ کیا تھا میں نے رسول اللہ کے ساتھ، وہ وعدہ میری گردن پہ تھا. ورنہ کسی کی ہمت ہے، یہ جملہ کسی میں ہمت ہے باب علی کو جلا دے، در فاطمہ کو جلا دے؟ کسی میں ہمت تھی کہ علی کے گردن میں ریسمان ظلم کو ڈال دے؟ مجرم، دہشت گرد کسی میں ہمت تھی؟ وہ تو خود میدان قتال سے فرار اختیار کرتے تھے. احد کی پہاڑیوں پر بھاگنے والے لوگ وہ کیا علی ابن ابی طالب کے گردن، مگر چونکہ وعدہ تھا تلوار نہیں اٹھائیں گے. کتنا سخت مسئلہ تھا. ایک بہادر، ایک قوی، ایک باسل، ایک رئیس، اور ایک شجاع، ایک دلیر، ایک رئیس البواسل کے لیے کہ جس کی آنکھوں کے پتلیوں کے تقلب میں عرب کے سرماؤں کا مستقبل تیرتا ہو، اس علی کو خاموش ہونا پڑے. تلوار وہی تلوار تھی جس کے سامنے بڑے بڑے خونخوار خطرناک میدان جنگ سے فرار اختیار کر جاتے تھے تلوار کی نوک کو دیکھ کر، علی کے نام کی دہشت سے. مگر علی نے فرمایا، یہی جو جملہ میں اس جملے کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، مولا نے کہا کہ میری گردن پر رسول اللہ کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا نا، جو وعدہ و پیمان میرا رسول اللہ کے ساتھ تھا، وہ میری گردن پہ تھا.
गर्दन पे था। تو جب گردن پہ وعدہ اور پیمان ہے تو میں وہ اطاعت کروں گا نا، رسول اللہ کی اطاعت کروں گا نا. یہ تھوڑی کہ وعدہ و پیمان کو توڑ دوں اور اس کے بعد حالات کے مطابق کہوں نہیں یا رسول اللہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے ان کو قتل کر دیا، ان کو مار ڈالا، ان کے ساتھ یہ کیا. نہیں. کل کا مورخ اور رائٹر کیا لکھتا کہ زمین عرب پر، مدینے کے سرزمین پر پروویڈ آف پیس کے بعد ایک لشکر آیا اور اس نے حملہ کیا. یہ تھوڑی لکھتا یہ کہ علی بن ابی طالب نے فلا فلا کو مارا اور مار کر تخت خلافت پر قابض ہو گئے. تاریخ اور رائٹر علی بن ابی طالب کو یہ مجرمین پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے. لہٰذا مولا نے اس حکومت کو اس انداز میں ٹکرا دیا اور یہ جملہ کہا کہ چھینک سے بدتر ہے. یعنی عجیب، یعنی یہ حکومت میرے لیے کیا ہے؟ سلطنت کائنات کا جو مالک ہو، جس کے اشاروں پر ارواح، جس کے اشاروں پر کائنات کے ذرات لرزتے ہوں، جو موت و حیات کے اقتدار کو اپنے اشاروں پر چلائے، اختیارات کو اپنے پاس رکھے، اور ملک ارواح میں جس کی حکومت ہو، مملکت ارواح میں جس کا تسلط ہو، اس علی کے متعلق ایسی گفتگو. مگر اس کے باوجود علی بن ابی طالب نے زبد کلام میں ارشاد فرمایا کہ رسول کی اطاعت میری نظر میں ہے، میں رسول اللہ کی اطاعت کر. گردن پر وعدہ ہے، وعدہ کو علی توڑ نہیں سکتے، وہ وعدہ جو رسول اللہ سے میں نے کیا تھا. خطبہ نمبر 37 مکمل ہو گیا. خطبہ نمبر 38 کے اوپر جائیں گے، جس میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قبلہ جو ہے وہ موت کے متعلق اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے کہ موت وہ چیز ہے جس سے ڈرنے والا بچ نہیں سکتا. حقیقت موت، خطبہ نمبر 38، اس کا اصل متن، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح قبلہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب یہاں پر مولا کا یہ خطبہ ہے، مختصر ہے مگر بہت مفید ہے، بہت مفید ہے. مولا فرماتے انما سمیت الشبہۃ شبہۃ لانہا تشبہ الحق. ایک لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ بھی معاشرے میں سنتے ہیں ناظرین، اور موسیقی صاحب آپ بھی کہتے ہیں نا شبہ ہو گیا تھا. لفظ شبہ جو کرتے ہیں نا، گفتگو ہوتی رہتی، اس پر آج گفتگو ہے. مولا فرماتے ہیں کہ شبہ کو شبہ کیوں کہتے ہیں؟ لأنہا تشبہ الحق. شبہ کو شبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے شباہت رکھتا ہے. فأما اولیاء اللہ فضیاؤہم فیہا الیقین. مولا فرماتے ہیں تو جو دوستان خدا ہیں، جو اولیاء خدا ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے لیے شبہات کے اندھیرے میں یقین، اجالے کا اور ہدایت کی سمت رہنما کا کام دیتی ہے. پھر سے اس کو واضح کریں. مولا فرماتے ہیں شبہ کو شبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مشابہت حق سے ہے. کیا مطلب؟ کہا کہ فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ. جو اولیاء خدا ہوتے ہیں وہ یقین، یعنی اندھیروں میں بھی یقین اجالے کا اور ہدایت کی سمت رہنما کا کام دیتی ہے. کیا؟ ان کا یقین. جو یقین ہوتا ہے نا، یقین روشنی، یقین سے روشنی ملتی ہے، اور خدا کی طرف جانے کا یقین کی وجہ سے راستہ اور ڈائریکشن ملتا ہے. وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى. بہت عظیم جملہ ہے کہ ہدایت کی طرف ان کو روشنی مل جاتی ہے. سمت الہدیٰ یعنی سمت کہتے ہیں اس کو، ڈائریکشن کو. وَأَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلَالُ. لیکن وہ جو دشمن خدا جو شبہ میں ہوتے ہیں، دیکھیے جو مومن شبہ میں ہوتا ہے تو شبہ سے وہ استفادہ کر کے نور کی طرف جاتا ہے، ہدایت کی طرف جاتا ہے موسی صاحب. اور جو دشمن خدا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اما اعداء اللہ فدعاؤہم فی الضلال. جو اعدائے خدا ہوتے ہیں وہ شبہات میں گمراہی کی دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں. خود بھی فریب خوردہ ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی فریب دیتے ہیں. ہاں، خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے والا ہے نا، ان کو بھی لے ڈوبیں گے، سب کو لے ڈوبیں گے، تو خود ڈوب رہے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں جو دشمن خدا ہیں تو شبہات میں گمراہی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. تو لفظ شبہ ایک ہے، مگر شبہ سے مومنین اور اللہ والے فائدہ اٹھا کے نور کی طرف آتے ہیں.
اور جو دشمن خدا ہیں وہ ضلالت و گمراہی اور تباہی کی دعوت دیتے ہیں، اور کوری و بے بصری ان کی رہبر ہوتی ہے۔ کوری اور یعنی جملہ کیا ہے، وَدَلِيلُهُمْ الْعَمَى، اندھیرا پن ان کا رہبر بن جاتا ہے۔ اور فرمایا وَدَلِيلُهُمْ الْعَمَى، دلیل ایک لفظ ہوتا ہے یعنی راستہ دکھانا، دلیلہ العمی یعنی جو ان کو راستہ دکھانے والا وہ خود اندھا ہوتا ہے، یعنی دلیلہم العمی، اور کوری و بے بصری ان کی رہبر ہوتی ہے یا اندھیرا پن ان کا رہبر ہوتا ہے۔ موسی صاحب فما ینج من الموت من خافا، یہی جملہ جو آپ کا سوال تھا، فما ینج من الموت من خافا، من خافہ اصل لفظ ہے، کیا جملہ ہے دنیا کے لوگوں، نہج بلاغت صدائے علی بن ابی طالب سن رہے ہو، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، مومنین، مومنات غور کریں، مولا کا جملہ، علی کا کلام، فما ینجو من الموت من خافا، موت وہ چیز ہے کہ جس سے ڈرنے والا اس سے کبھی بچ نہیں سکتا، موت وہ چیز ہے کہ جس سے ڈرنے والا کبھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی موت سے بچ سکتا، کسی کو موت سے مفر ہے، کوئی موت سے فرار اختیار کر سکتا؟ لا یبقى الا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، فنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، تو موت سے ڈرنے والا، موت سے خوف کرنے والا، مولا فرماتے موت ایسی چیز ہے کہ جس سے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو بچ نہیں سکتا تو ابھی بھی وقت ہے نا، خود کو بیدار کر لے، موت سے بچ نہیں سکتا۔ کائنات میں کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی رجل، کوئی امرأہ، کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا، نہیں سکتا، موت سے بچ نہیں سکتا۔ ولا يعطى البقاء من احبا، اور کیا جملہ، صرف دو لفظ یاد کر لیں ناظرین، علی بن ابی طالب کے یہ خطبے کا آخری ٹکڑا یاد کر لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ موت سے ڈرنے والا موت کے پنجوں سے بچ نہیں سکتا، موت اسے اپنے پنجوں میں جکڑ لے گی اور مٹی میں ملا دے گی۔ ولا يعطى البقاء من احبا، اور ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا، اور ہمیشہ کی زندگی چاہنے والا جی نہیں سکتا۔ کیا مطلب، پھر سے عرض کر دوں، ولا يعطى البقاء من احبا، جو بقا چاہتا ہے، جو رہنا چاہتا ہے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، زندگی کی جس سے خواہش ہے، ولا يعطى البقاء، تو اس کو بقا نصیب نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس دنیا میں وہ رہ سکتا ہے، رہ سکتا ہے، بالکل بھی نہیں رہ سکتا۔ جانی جانا کوئی اگر چاہ لے کہ ہمیں رہنا ہے، ملٹی ملینر بھی چاہ لے کہ ہم کو رہنا ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے، آئی لو مائی لائف ٹو مچ، میں اپنی زندگی سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے رہنا ہے، مجھے زندہ رہنا ہے، کتنے دن رہے گا زندہ؟ 60 70 80 90 میکسیمم 100، then we all have to departure, nobody can stay, tickets totally booked, tickets totally booked, all have to departure، سب کو جانا ہے۔ مولا یہی تو ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، شاید بیداری کے لیے کہ یاد رکھو، موت سے ڈرنے والا موت کے چنگل سے، پنجوں سے، موت سے بچ نہیں سکتا، موت سب کو جکڑ لے گی، موت سب کو مار دے گی، موت سب کو اپنے پنجوں میں جکڑ لے گی۔ اور جو زندگی کا طلبگار ہے، جو جینا چاہتا ہے، اس کو زندگی نہیں ملے گی، مرنا ہی ہے۔ اگر کسی کی ایج 40 ہو گئی، 50 ہو گئی، کتنا جینا ہے اس کو، اب کتنا زندگی رہنا اس دنیا میں؟ میکسیمم 10-20 سال بچے۔ کل ہی میری بات ہو رہی تھی ایک عالم دین سے، یہی گفتگو کا خلاصہ تھا کہ بچے ہوئے کچھ زندگی کے جو سال ہیں، ہم لوگ اچھے سے گزار لیں، پیار، محبت، اخلاق، موریلٹی، ہیومینٹی، ایتھیکل، اچھے سے گزار لیں، اچھا سلوک، اچھی زندگی، صراط اہل بیت، صراط علی، اطاعت خدا، اطاعت پروردگار، اطاعت معبود، عبادت خدا، خدا سے کنیکٹ رہیں، خدا سے کنیکٹ کر لیں، خود کو کنیکٹ کر لیں، اپنے شعار کو، شعور کو، فکر کو، تھاٹ کو، مزاج کو، امتزاج کو، خیالات کو خدا سے کنیکٹ کر دیں، اور اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، اور اس زندگی کے بارے میں سوچیں کہ جہاں یہ زندگی میں استمرار نہیں سے فنا ہے، یہی مولا بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ جس زندگی کو آپ چاہتے ہو، اتنا پسند کرتے ہو، فنا ہے اس میں، آپ سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے، جو بھی جمع کیا سب چھوڑ کے آپ کو جانا ہے، خاندان بھی چھوڑنا ہے، رشتہ دار بھی چھوڑنا ہے، بیٹے کو بھی چھوڑیں گے، بہو کو بھی چھوڑیں گے، بچوں کو بھی چھوڑیں گے، کائنات، دوست، احباب، شہر، منطقہ، علاقہ، قریہ، دیہات، سب آپ کو چھوڑنا ہے۔
سب کو چھوڑ کے جانا ہے، تو جب جانا ہے تو چند سال بچے ہیں تو کیوں اچھی زندگی نہیں گزارتے؟ کیوں ہرٹ کرتے ہیں کسی کو؟ کیوں سازش کرتے ہیں کسی کے خلاف؟ کیوں انسان بن کے زندگی نہیں گزارتے؟ مولا متقیان نے 2 لفظوں میں کہہ دیا، موت سے ڈرنے والا موت سے بچ نہیں سکتا، زندگی سے محبت کرنے والا زندگی پا نہیں سکتا، اسے بقا مل نہیں سکتی، اسے آخر ایک دن مرنا ہی ہے۔ خطبہ نمبر موسی صاحب 39 خطبہ نمبر 38 39 کے مکمل اوپر ہوا۔ جائیں گے، جی ہاں 38 مکمل ہو گیا، 39 کے اوپر جائیں گے، جس میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ سے جی چرانے والے جو افراد تھے ان سے جو ہے وہ اس میں گفتگو فرمائی ہے۔ قبلہ گزشتہ کی طرح اس میں بھی جو ہے وہ اس کا متن، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش فرماتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ لیجئے ذرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں خطبہ نمبر 39 علی بن ابی طالب کا کلام پیش کر رہا ہوں، مولا کائنات کا بیان پیش کر رہا ہوں، علی کی زبانی علی کا کلام، علی کا بیان پیش کر رہا ہوں۔ صدائے مولا کائنات، خطبہ نمبر 39۔ منیت بمن لا یطیع اذا امرت ولا یجیب اذا دعوت، لا ابالکم ما تنتظرون بنصرکم ربکم اما دین یجمعکم ولا حمیت تحمشکم۔ مولا کا کیا عظیم فقرہ ہے، متن دیکھیں۔ منیت بمن لا یطیع اذا امرت، میرا ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، میرا ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جسے ہم حکم دیتے ہیں تو وہ مانتے نہیں ہیں، میری بات مانتے نہیں ہیں۔ یہ درد ہے، درد ہے، قلق ہے، قلق ہے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں بلاتا ہوں تو آواز پر لبیک نہیں کہتے، حکم دیتا ہوں تو عمل نہیں کرتے۔ اب آپ سوچیں کہ امام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ بہت عظیم جملہ ہے، یعنی پکارتا ہوں تو میری آواز پر یہ لوگ لبیک نہیں کہتے۔ مولا فرماتے ہیں تمہارا برا ہو، اب اپنے اللہ کی نصرت کرنے میں تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ ما تنتظرون بنصرکم ربکم، ما تنتظرون کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ بنصرکم ربکم، یعنی خدا کی مدد کرنے میں تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اب یہاں پر میں بین القوسین ایک جملہ کر دوں، مولا نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میری مدد کرنے میں تم کس کا انتظار کر رہے ہو، علی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کا؟ یعنی جو عمل، جو چیزیں ہو رہی وہ خدا کے لیے ہیں، یعنی جو مشیت الہی کے مطابق علی مدد کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ اس میں یعنی مدد خدا اس کو کہتے ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب کا ذاتی مسئلہ تھوڑی۔ مولا فرماتے ہیں ما تنتظرون بنصرکم ربکم، خدا کی مدد کرنے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اما دین یجمعکم، کیا جملہ ہے، کیا دین تمہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتا؟ اما دین یجمعکم، کیا دین تمہیں ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کرتا، یعنی متحد نہیں کرتا؟ کیا دین کا حکم نہیں ہے کہ متحد رہو؟ کیا دین کا یہ حکم نہیں ہے کہ ایک ساتھ رہو، ایک جٹ رہو، متحد رہو، اکٹھا رہو؟ کیا یہ دین کا حکم نہیں ہے؟ ولا حمیت تحمشکم، کیا جملہ ہے، کیا عظیم جملہ۔ اور کیا غیرت و حمیت تمہیں جوش میں نہیں لاتی؟ اللہ اکبر۔ ولا حمیت تحمشکم، کیا تمہیں غیرت و حمیت تمہیں جوش میں نہیں لاتی؟ بالکل بارد ہو چکے ہو، برودت تمہارے کاسے تخیل میں آ گئی ہے۔ اقوم فیکم مسترخا، اللہ اکبر، بہت سخت جملہ ہے۔ میں تو کھڑا ہو کر چلاتا ہوں، اقوم فیکم مستصرخا، میں تو کھڑے ہو کر چلاتا ہوں، یعنی چلاتا ہوں، بلاتا ہوں، آواز دیتا ہوں، کھڑے ہو کر تم کو پکارتا ہوں، چلاتا ہوں۔ تم علی کی آواز پر بیک نہیں کہتے، بات کو نہیں سنتے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَا أُنَادِيكُمْ
متغوثن فلا تسمعون لی قولا، اور میں تمہیں مدد کے لیے پکارتا ہوں لیکن نہ تم میری کوئی بات سنتے ہو اور نہ میرا کوئی تم حکم مانتے ہو، نہ کوئی بات سنتے ہو اور نہ کوئی حکم مانتے ہو. فلا تسمعون لی قولا، تم ہماری بات کو بھی نہیں سنتے ہو، نہ مدد کرتے ہو نہ بات کے سنتے ہو. ولا تطیعون لی امرا، اور نہ ہی میری بات کو مانتے ہو، حکم کی نافرمانی کرتے ہو. حتی تکشف الامور عن عواقب مساءت فما یدرک بکم ثارن. کیا جملہ ہے موسی صاحب، غور کریں. پکارتا ہوں مدد نہیں کرتے، بلاتا ہوں آواز پر لبیک نہیں کہتے، آتے نہیں، یہاں تک کہ ان نافرمانیوں کے برے نتائج کھل کر سامنے آ جائیں. میرا حکم تم نہیں مانتے، اور جو تمہاری نافرمانی ہے نا، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو انجام ہے، وہ بہت برا ہونے والا ہے، اور اس کے برے نتائج تمہارے سامنے کھل کر آنے والے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. فما یترک بکم ثارن، نہ تمہارے ذریعے سے کوئی بدلہ لیا جا سکتا ہے، نہ کسی مقصد تک پہنچا جا سکتا. ولا یبلغ بکم مرامن، نہ تمہارے ذریعے سے کسی مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے. عجیب طرح کے لوگ، نہ اطاعت کرتے ہو، نہ بات مانتے ہو، نہ حکم سنتے ہو. اب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا علی بن ابی طالب کس دور سے گزرے ہیں. تو جب علی بن ابی طالب کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی تو مولا حسن کی بھی آ جائے گی، مولا حسین کی بھی آ جائے گی. یہ درد کو، قلق کو، نہج بلاغہ جوانان پڑھیے نہج بلاغہ کو، اور دیکھیے مولا متقیان کا کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے. بلاتا ہوں، آواز چلاتا ہوں، کھڑے ہو کر، مولا کہتے ہیں کھڑے ہو کر چلاتا ہوں، آواز دیتا ہوں، دشمنی تو پھر بھی سلسلے مدد وار کو ہے نہیں نا آتی. قبلہ. جی فرمائیے. میں نے کہا کہ دشمنی سلسلے وار ہے نا، مطلب نسل در نسل آگے بہت بڑھی ہے. سلسلے وار، بہت. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دعوتکم الی نصر اخوانکم فججرتم جرجرت الجمل الاسر. کیا جملہ ہے، پھر سے میں بہت بہت دقیق جملہ، مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے. دعوتکم الی نصر اخوانکم فججرتم جرجرت الجمل الاسر. کیا جملہ ہے میرے جوانوں، پڑھو اس فقرے کو. مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پکارتا ہوں، یعنی تمہیں آواز دیتا ہوں، میں نے تم کو تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے پکارا تھا. واہ اللہ. میں نے تم کو تمہارے بھائیوں ہی کی مدد کے لیے پکارا تھا، مگر تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناپ میں درد ہو رہا ہو. تمہارے بھائی ہی کی نصرت کے لیے بلایا، مگر تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے، چلانے لگے، چیخنے لگے. کون سا اونٹ؟ مولا کہا جس کے ناپ میں درد ہو رہا ہو، اور اس لاغر و کمزور شتر کی طرح ڈھیلے پڑ گئے ہو. اللہ اکبر. اور اس لاغر اور کمزور شتر کی طرح تم ڈھیلے پڑ گئے ہو. اس دل ڈرپوک، بیکار، غیر مطیع افراد ڈھیلے پڑ گئے ہو. جس کی پیٹھ زخمی ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شتر کی پیٹھ نہیں زخمی ہو جاتی تو ڈھیلا پڑ جاتا، ویسے تمہاری حالت ہے اس وقت. پھر میرے پاس تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی متزلزل و کمزور فوج آئی، اس عالم میں کہ گویا اسے اس کی نظروں کے سامنے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. وتساقلتم تساقلا ندو الادبر ثم خرج الی منکم جنید متضائب ضعیف. انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا، چھوٹی سے فوج آئی، چھوٹے سے کچھ لوگ آئے، بالکل ضعیف. کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون. ایسا محسوس ہو رہا جیسے ان کو کوئی موت کی طرف ڈھکیل. ارے بھائی موت کی طرف میں تھوڑی ڈھکیل رہا ہوں، یاد بتا رہا ہوں. اللہ. یعنی کیا جملہ ہے مولا کا کہ فجرتم جرجرت الجمل الاسر. عجیب ہے تمہاری کیفیت. تمہیں بلاتا ہوں، پکارتا ہوں، آواز دیتا ہوں، مگر پھر بھی تم
میری آواز پر لبیک نہیں کہتے، تمہاری حالت اس اونٹ کی جیسی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کتنا عظیم جملہ۔ تو خطبہ نمبر 39 مکمل ہوا۔ ایک خطبہ 40 میرے خیال میں آج ہم لوگ اور مکمل کر لیں، خطبہ نمبر 40 پہ 41 سے انشاءاللہ جی شروع کریں۔ صحیح، خطبہ نمبر 40 پہ جائیں گے، جس میں مولا امیر المومنین کتنے دقائق خوارج، جی ہمارے پاس تقریباً 6-7 منٹ ہیں، جس میں مولا امیر المومنین نے خوارج کے قول جو ہے وہ لا حکم الا للہ جب سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بیان فرما دیں اس کا متن، اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ۔ خطبہ نمبر 40۔ فی الخوارج لما سمع قولهم لا حکم الا للہ فقال علیہ الصلاۃ والسلام کلمۃ حق یراد بها باطل۔ مولا نے فرمایا یہ کلمہ تو صحیح ہے، جملہ تو صحیح حق ہے، یراد بها باطل، مگر جو مطلب لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ نام انه لا حکم الا للہ ولكن هؤلاء يقولون لا امرۃ الا للہ۔ مولا فرماتے ہیں ہاں بے شک حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کی سازش کیا تھی کہ لا حکم الا للہ کا پرچم بلند کیا ان دھوکے بازوں نے۔ تو مولا نے کہا جملہ تو صحیح ہے مگر مطلب اس کا غلط ہے، مراد اس کا غلط لیتے ہیں یہ لوگ۔ کیا؟ مولا فرماتے ہیں بے شک حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، مگر یہ لوگ تو یہ کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں مولا؟ کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کا اس کلمے سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ افراد، یہ بدبخت افراد اس کلمے سے لا حکم الا للہ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ حکومت بھی صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی، یعنی اللہ زمین پہ آ کے حکومت کرے گا۔ کنفیوز کر رہے ہیں لوگ۔ ہاں، کا اس سے مراد باطل ہے، یعنی غلط مراد لیتے ہیں۔ اب مولا کا جو فقرہ ہے وَإِنَّهُ لَعْبُدَ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، مولا فرماتے ہیں کہ حالانکہ لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں حکومت بھی اللہ ہی آ کے کرے گا زمین پہ۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ حاکم اچھا ہو برا۔ اگر اچھا ہوگا تو مومن اس کی حکومت میں اچھا عمل کریں گے، اور اگر برا ہوگا تو کافر اس کے عہد میں لذائذ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لَعْبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمُلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَجْتَمِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَتَعْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ القوی بر ویستراح من فاجر۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک حاکم کا ہونا ضروری، آخری الفاظ ہیں، ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ حاکم اچھا ہوگا، ناظرین غور کریں، اگر تخت خلافت پر بیٹھا ہوا حاکم اچھا ہوگا، مومن ہوگا تو مومن کیا کریں گے؟ اچھے عمل کریں گے۔ تخت خلافت پر بیٹھا ہوا اگر حاکم غلط ہوگا تو کافر اور مجرم جو ہے خوب فائدہ اٹھائیں گے اور مزے لیں گے، اور اللہ اس نظام حکومت میں ہر چیز کو اس کی آخری حدوں تک پہنچا دے گا۔ اسی حاکم کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں حاکم کی ضرورت ہے، اللہ زمین پہ آ کے تھوڑی حکومت بیٹھ کے کرے گا کرسی پہ۔ مولا فرماتے ہیں حاکم کی ضرورت ہے، اسی حاکم کے ذریعے سے یعنی خراج یعنی مال غنیمت جمع ہوتا ہے اور دشمن سے لڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں راستے پرامن ہوتے ہیں حاکم کے ذریعے سے، اور قوی سے کمزور کا حق دلایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی قوی ہے وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، قوی شخص اور طاقتور شخص جس نے کمزور کا حق دبا رکھا ہے، اس کمزور کے حق کو قوی اور مضبوط آدمی سے لے کر اس کمزور کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ نیک حاکم مر کر یا معزول ہو کر راحت پائے، اور برے حاکم کے مرنے یا معزول ہونے سے دوسرے کو راحت پہنچے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یہ آخری فقرہ ہے وفی روایت اخرى انه قال لما سمعت حکم قال حکم اللہ انتظر فیکم، میں تمہارے بارے میں حکم خدا ہی کا منتظر ہوں۔ پھر فرمایا کیا؟ اما الامرۃ البرۃ فیعمل فیہا التقی واما الامرۃ الفاجرۃ فیتمتع فیہا الشقی الى ان تنقطع مدته وتدركه
मनीयतो, मौला फरमाते हैं अगर हुकूमत नेक हो तो उसमें मुत्तकी और परहेजगार अच्छे अमल करते हैं। नाजरीन, हाजरीन, जालिसीन, ये गौर करने की जरूरत है कि अगर हुकूमत नेक फर्द के हाथ में होगी तो मुत्तकी अच्छे अमाल अंजाम देते हैं, और बुरी हुकूमत होती है तो उससे बदबख्त लोग जी भर कर लुत्फानंदोज होते हैं, यहाँ तक कि उनका जमाना खत्म हो जाए और मौत उन्हें निगल ले। तो मौला यही बताना चाहते हैं कि याद रखो, हाकिम का अच्छा होना जरूरी है। हर शख्स को अपना रहबर न समझो, हर जालिम को अपना खलीफा न समझो, हर गासिब को अपना रहबर और खलीफा न समझो। गौर करो, देखो, तख्त पर हुकूमत करने वाला, तख्त पर बैठने वाला हाकिम है या जालिम है। खुदा आप सबको सलामत रखे। और मैं यहाँ बारगाह हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दमश्क शाम से आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ कि शहजादी आप सबको सलामत रखें, बीबी ज़ैनब आप सबको सलामत रखें, जनाब सकीना की बरकतें आप सब पर हों, और शहजादी आप सबको ज़ियारत के लिए बुलाएं। अहले बैत चैनल के तमाम अरकान को इमाम ज़मान अपने साए में रखें, और तमाम खिदमत गुजार और जो भी अफराद नेकी कर रहे हैं उनकी नेकियों को कबूल फरमाएं। आपकी दुआ मुस्तजाब हो, और मेरे लिए भी दुआ करें और मुझे दुआ में याद रखें। इजाज़त चाहूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं नाज़रीन और इंतहाई ममनून हैं जनाब अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब के कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। आप समाअत फरमा रहे थे प्रोग्राम नहजुल बलागा सदाए इमाम अली। इसमें हम खुतबा नंबर 1 से लेके आज जो है वो हमारा इस खुतबा नंबर 40 मुकम्मल हो गया, और इंशाअल्लाह परवरदिगार ने ज़िंदगी दी तो अगले प्रोग्राम में 41 से ऑनवर्ड जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। इस प्रोग्राम में हमने पूरी कोशिश की है कि न सिर्फ अरबी मतन बल्कि उसका तर्जुमा आपकी अपनी ज़बान में और उसकी तशरीह भी आपकी खिदमत में पेश की जाए, ताकि जो मौला अमीर मोमिन का कलाम है और उस ज़माने के जो हालात हैं और क़यामत तक के जो हवादिस पेश आने वाले हैं उन सब से अपने नौजवानों को आगाह किया जाए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारी और आपकी अगली मुलाकात कल जू के टाइम से 4:30 बजे होगी। इजाज़त दीजिए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।